آج درس تفسیر قرآن کے حوالے سے قیامت کے حوالے سے عرض کروں گا۔ جو قیامت کا عقیدہ ہے وہ جتنے بھی آسمانی شریعتیں ہیں ان سب کے ماننے والوں میں موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ بھی قیامت پہ یقین رکھتا ہے، کوئی یہودی ہے وہ بھی قیامت پہ یقین رکھتا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات کے مطابق جو زرتشت ہیں جنہیں مجوسی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، تو وہ بھی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جو غیر آسمانی مذاہب ہیں جیسے ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سکھ ہیں، وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قبروں سے مردوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کی روحوں کو دوبارہ ان کے جسموں میں داخل کیا جائے گا، اور پھر حساب ہوگا۔ اس کے بعد اعمال کے مطابق جو نیک ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، جو برے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں کہ جو انسان قیامت کو نہیں مانتا کہ کیا دلائل ہیں کہ واقعاً قیامت کا دن ہوگا، اس کے حوالے سے جب ہم عقائد پر دلائل دیتے ہیں تو قرآنی آیات بھی دلیل ہیں۔ لیکن دیکھیے جو انسان قیامت کو نہیں مانتا، ہندو ہے یا سکھ ہے یا بدھ مت ہے، کنفیوشس ہے، آپ اس کو قرآن کی آیت سنائے بھی صحیح تو وہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ تو اس کے لیے عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، اور اللہ نے بھی ان چیزوں پر قرآن میں بھی عقلی دلائل دیے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو دلیل ہے قیامت پر، اسے برہان حکمت کہتے ہیں۔ برہان حکمت کا مطلب کیا ہے کہ اگر قیامت نہ ہو تو پھر دنیا کی زندگی فضول لگے گی، بیکار لگے گی۔ کہ یعنی انسان دنیا میں آیا، چند سال زندگی گزاری، رہا، کھایا، پیا، اس کے بعد موت آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ صرف اس لیے کہ ہم چند دنوں تک یہاں پہ زندگی گزاریں اور سب ختم ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے شکم میں رہتا ہے کچھ عرصہ تک، اور صرف اس کا یہی مقصد ہو کہ وہ کچھ عرصہ ماں کے شکم میں رہے گا، وہ دنیا میں نہیں آئے گا، تو خود بخود انسان سوچے گا کہ پھر ماں کے شکم میں بچے کے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اصل مقصد کیا ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا۔ تو اسی طرح اس زندگی کا ایک ہدف اور مقصد ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول بیکار عبث پیدا کر دیا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا؟ یہاں اللہ نے سوالیہ انداز میں بات کی ہے، لیکن اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے سوال کے اندر ہی جواب بھی رکھا ہے، اور اس کا جواب انکار کی صورت میں ہے۔ نہ تو تمہیں فضول پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جانا۔ لہٰذا اگر ہم قیامت پہ ایمان نہ رکھیں تو پھر دنیا کی زندگی ہمیں فضول لگے گی۔ دوسری وجہ جو قیامت کے لیے ہے وہ برہان عدل ہے، کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہونی چاہیے، کہ جس کے تحت جو لوگ یہاں پر دنیا میں نیک ہو، متقی ہو یا گناہگار ہو، کافر ہو یا مشرک ہو، وہ اکثر ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بلکہ بس اوقات جو انسان کافر ہے، وہ انسان جو بے دین ہے، وہ انسان جو فاسق ہے، وہ نیکوکاروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام عدل کے تحت ہے، کہ اللہ کی عدالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پر مجرمین سے ان کے گناہوں کی باز پرس ہونی چاہیے، نیکوکار لوگوں کو ان کی نیکیوں پر جزا اور صلہ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر وہ دن نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان دنیا میں وہ یہی سمجھے گا کہ صرف یہ زندگی ہے، وہ جتنی زیادہ یہاں پر بے دینی پھیلا سکتا ہے، جتنے زیادہ گناہ کر سکتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں۔ جیسے اللہ نے کہا نجعل المسلمین کالفجار او افنجعل المسلمین کالمجرمین،
کہ جو لوگ ہماری اطاعت کرتے ہیں ہم ان کو بھی اسی طرح سے قرار دے دیں کہ جو ہمارے خلاف جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری آیت میں ہے نجعل المتقین کالفجار، کہ جو صاحبان تقوی ہیں ہم ان کو بھی ایسے ہی قرار دیں کہ جیسے فاجر فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے کہ یعنی اگر دنیا میں فاسق اور فاجر کسی مومن اور صاحب تقوی کا حق مار بھی رہا ہے تو اللہ ایک دن ایسا رکھے گا جہاں پر اس فاسق و فاجر کو سزا ملے گی اور اس نیک و صالح کو اس کا صلہ ملے گا۔ اور تیسری جو دلیل ہے وہ برہان ہدف ہے کہ یعنی پھر اس دنیا کی زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی ہدف مقصد نہ ہو یعنی پھر دنیا کی زندگی فضول ہے۔ اب اس میں ہدف اور مقصد جو خود اگر فلسفیوں کی کتابوں میں دیکھیں وہ اسے کہتے ہیں کہ کامل اور ارتقاء ہے۔ کامل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کمال کی منزلیں طے کرے، اور جب انسان جو کامل ترین ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اور جیسے قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالی نے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کریں، ایسے اعمال سر انجام دیں کہ جس سے خدا کا قرب حاصل کرو۔ نماز روزہ بھی عبادت ہے، لیکن جب عبادت کا نام لیا جائے تو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں صرف نماز یا روزہ آئے گی۔ یہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ مثلا اگر ایک انسان روزی کماتا ہے، وہ گھر سے اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں شام کو رزق حلال لے کے اپنے گھر آؤں، تو یہ سارا دن وہ جو محنت مزدوری کرتا ہے یہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا کہ مقصد یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اور پھر دنیا کی زندگی کا جو ہدف اور مقصد بیان کیا گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث میں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی در حقیقت دنیا میں تم جو کچھ یہاں پر بیج بو رہے ہو آخرت میں تم وہ کاٹو گے، یعنی یہاں پہ تم جو عمل کر رہے ہو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا۔ یہ دوسری ایک روایت میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ الدنیا قنطرۃ، کہ دنیا ایک پل کی مانند ہے، یعنی گویا ایسے ہی ہے کہ تم نے یہاں سے پل سے جیسے گزر کے انسان دوسری جگہ پر جاتا ہے، تو انسان یہاں سے بھی بس گزر کر اصل ٹھکانہ کہیں اور ہے جسے ہم آخرت کہتے ہیں، کہ بس یہاں سے گزر کے وہاں تک جانا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ زندگی ہماری محدود ہے، 50 سال ہو، 60 سال یا 70 سال ہو، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں وہ لامحدود ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ لیکن وہ جو بعد والی زندگی ہے اس کا دار و مدار اس زندگی پر ہے، یعنی اگر ہم یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو پھر ہماری مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور اگر یہ دنیا کی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے تو پھر آخرت اور اگلی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہوگی۔ لہٰذا اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، اور انسان اپنی زندگی کا ایک ہدف اور مقصد تصور کرے، اور وہ ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اگر آپ کا اس حوالے سے یا کوئی اور سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، شہید کے حوالے سے 2 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، ایک یہ ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، دوسرا لا تقولوا، ایک میں یہ ہے کہ شہید کو یعنی جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہے، اور دوسری آیت میں ہے اس کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے بلکہ زندہ ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ جو انسان ایک مومن ہے وہ جو برزخی زندگی میں
گزار رہا ہے کیا اس میں بھی ایسے ہی شہید کی طرح ہے؟ اس حوالے سے روایات میں ہے، جیسے رسول کی حدیث ہے القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتا ہے۔ جو انسان مومن ہے، صاحب تقویٰ ہے، جب وہ قبر میں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو یہ لذت کا احساس ہے، جو درد کا احساس ہے، جو خوشی کا احساس ہے، وہ ہمارے جسم کو نہیں ہوتا، وہ ہماری روح کو ہوتا ہے۔ یعنی یہ خوشی کا احساس، درد کا احساس، اور اللہ تبارک و تعالی اس عالم برزخ میں انسان کو مثالی جسم دیتا ہے اور اس کی روح کو در حقیقت ان نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو انسان برا ہوتا ہے اس کی روح، جیسے بعض روایات میں ہے مومن ہے تو وادی السلام کی طرف چلی جائے گی، کہ اگر کوئی منافق ہے، کافر ہے تو وادی برہوت کی طرف روح چلی جائے گی، اس کی روح کو وہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ تو یقیناً ہم عام مومن کی زندگی کو شہید سے تو موازنہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شہید پر تو خاص طور پر جو قرآن میں آیت ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے، لیکن مومن کو بھی عالم برزخ میں جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ یعنی اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کسی گڑھے میں قبر میں بند ہوں، بلکہ اس کی قبر روایات کے مطابق تحت نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے سامنے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر برزخی زندگی میں بھی ان جنت کی نعمتوں سے منعم ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلا سوال آپ کا کیا ہے؟ لوح محفوظ کے حوالے سے۔ ہاں جی، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، دو طرح کی لوح ہے، ایک لوح محو الاثبات ہوتی ہے، دوسری لوح محفوظ ہوتی ہے۔ لوح محو الاثبات کا مطلب یہ ہے کہ جس میں چیزیں کنڈیشنلی ہوتی ہیں، مشروط ہوتی ہیں۔ مثلا اگر یہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی 50 سال ہو جائے گی، اور اگر یہ عمل برا کرو گے تو تمہاری زندگی 50 سے 40 سال ہو جائے گی۔ یہ لوح محو الاثبات ہے۔ جو لوح محفوظ ہے وہاں پر حتمی چیزیں ہوتی ہیں، کہ یعنی یہ انسان اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کہ یہ انسان فلاں عمل کرے گا اور اس کے تحت حتمی زندگی یہ ہوتی ہے۔ اب جو انسان اپنی روزمرہ کی امور سر انجام دے رہا ہے اس میں اکثر لوح محو الاثبات سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی لوح محو الاثبات کے تحت، جیسے روایات میں ہے مصیبت آ گئی دعا کرو، صدقہ دو، یعنی اس کا مطلب یہ صدقہ دو گے تو وہ پریشانی ٹل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی انسان غربت آ جائے، ویسے معصوم نے فرمایا کہ تم صدقہ دو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح صلہ رحمی کرو تو تمہاری عمر میں زیادتی ہو جائے گی۔ تو یہ ساری امور لوح محو الاثبات سے متعلق ہوتے ہیں، یہ ہم روز پر رکھ کے، یعنی کنڈیشنلی مشروط ہوتے ہیں، مخصوص اعمال سے ان میں بہتری بھی آ سکتی ہے اور برے اعمال سے اس میں کمی بھی آ سکتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کون سا؟ شب قدر کے حوالے سے جیسے کہ روایات میں ہے کہ وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق اگرچہ کہ آپ نے خاص طور پہ 19، 21 اور 23 کی شب کے حوالے سے بیان فرمایا، پھر ان میں بھی جو زیادہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام مائل تھے وہ 23 کی شب کے حوالے سے ہے، کہ 23 ماہ رمضان کی جو شب ہے کہ اس کی طرف ہے۔ لیکن اگرچہ قرآن میں چونکہ بیان نہیں فرمایا، معصوم سے یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب انسان نے یہ چاہا کہ بالکل معصوم حتمی جواب دے تو امام نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ تم ان تینوں راتوں میں اعمال سر انجام دو۔ لیکن زیادہ تر جیسے آپ کتاب الکافی میں دیکھیں گے تو معصومین نے 23 کی شب کے اعمال بیان فرمائے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا، جو ہم دعائے امام زمانہ پڑھتے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ بھی محمد بن عیسیٰ نے 23 رمضان کی رات کے حوالے سے نقل کیا ہے، اگرچہ اس نے وہاں پہ امام کا نام نہیں لیا، صرف اس نے یہ کہا عن الصالحین، کہ وہ جو صالح امام ہیں میں نے ان سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 23 کی رات تم یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھو، یعنی چونکہ 23 کی دعائیں امام نے زیادہ تلقین فرمائی تو پھر یہ قرینے کی آس ہے کہ زیادہ وہ 23 کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔
جب کہ ہم مدرسہ کے طلباء ہیں، ابتدائی کلاسوں میں ہیں، تو ہمیں قرآن فہمی کے لیے کون سی شیعہ تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، نیز اسی طرح عقائد کے لیے بھی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے قرآن فہمی کے لیے جو عام تفسیر ہے، جیسے مولانا حافظ فرمان علی صاحب کی، وہ ہمارے معاشرے کے لیے بہترین ہے، آسان فہم ہے کہ پہلے ان کا ترجمہ اور حاشیہ پڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ مختصر ترین ہے کہ یعنی آپ بے شک نماز فجر کے بعد چاہے کہ 5 آیتیں پڑھنا چاہیں، لیکن حاشیہ اور ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اب تفسیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو تفسیر ترتیبی ہے، یعنی بسم اللہ سے شروع ہوئی، پھر الف لام میم اس طرح آیتوں کی ہے۔ دوسری ہوتی ہے تفسیر موضوعی، جیسے اب چونکہ ہمارا 1 مہینے کا درس قرآن تھا، اب یہاں میں نے تفسیر ترتیبی شروع نہیں کی، موضوعی ہے، یعنی مختلف موضوعات کے تحت۔ اس حوالے سے اگر تفسیر موضوعی دیکھی جائے تو آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی تفسیر موضوعی سب سے بہترین ہے، کہ جو انہوں نے موضوعات کے اعتبار سے لکھی ہے۔ اس کے اندر عقائد کے موضوعات ہیں، فروع دین کے موضوعات ہیں، معاشرتی موضوعات ہیں یہ۔ لیکن میں کہوں گا کہ جیسے جو طالب علم ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو ابتدائی سطح پر اسے شیخ محسن قرائتی صاحب کی تفسیر نور پڑھنی چاہیے، کیونکہ تفسیر نور انہوں نے انتہائی آسان فہم کی طرز پہ بنائی۔ پھر بات کا جواب دہرا دیتا ہوں، پہلے مرحلے پر جو تفسیر حافظ فرمان علی صاحب نے ترجمہ اور حاشیہ لکھا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے مرحلے پر جو شیخ محسن قرائتی صاحب کی تفسیر نور ہے اس کا مطالعہ کریں، وہ انشاءاللہ بہترین رہے گی۔ اور جو عقائد کے حوالے سے ہے، اب دیکھیے عقائد سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عقائد کی تعلیم دے، اور اکثر جب یہ ہے کہ ہم انہیں عقائد کی تعلیم نہیں دیتے، وہ کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، تو اکثر بچے پھر ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں۔ اب جو یونیورسٹیز میں ہے وہاں پر بہت زیادہ ملحد ہے، جب وہ کوئی سائنسی نظریہ دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، تو پھر وہ بے دینی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے اپنے عقائد پتہ نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے عقائد جان رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقائد کی تعلیم دے۔ اب دیکھیے عقائد کے حوالے سے بھی جو سب سے ابتدائی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ بہتر ہے ہمارے عقائد۔ اور اسی طرح اگر عقائد کے حوالے سے تفصیلی کتابیں پڑھنی ہوں تو وہ آیت اللہ تقی مصباح یزدی صاحب کی کتابیں ہیں کہ جو انہوں نے عقائد کے حوالے سے تحریر کی، یا آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کی کتابیں جو انہوں نے عقائد پر تالیف کی ہیں، وہ بہترین کتابیں ہیں کہ عقائد میں اگر وسیع تر ہم نے مطالعہ کرنا ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جی کہ عقیق والی انگوٹھی اگر اس پر اللہ اور ائمہ معصومین کے نام نہ درج ہو تب بھی حالت نجاست اور نجاست والی جگہ پر لے جانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر آپ نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو نجاست کی حالت میں بھی اگر اس پر کوئی ائمہ معصومین کا نام نہیں ہے، جیسے سوال میں بھی یہ ہے کہ اس پر کوئی نام نہیں ہے، وہ پہننا حرام نہیں ہوتی، یا اگر آپ جا رہے ہیں واش روم میں تو وہ حرام نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر انسان ایک احترام من اسے اتار دے تو بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں پر کوئی ائمہ معصومین علیہم السلام کا نام ہو اس کو تو ویسے بھی انسان بغیر وضو کے پہننے سے اجتناب کرے۔ اور یہیں پہ ایک اور میں مسئلہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں۔ اب اس کا ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ ٹیٹوز بنوانے جائز ہے یا نہیں۔ ٹیٹوز 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو جلد کے اندر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ ٹیٹوز ہوتے ہیں کہ جو جلد کے اوپر ہوتے ہیں، ایک تہہ بنا دیتے ہیں، اس سے وضو غسل نہیں ہوتا۔ لیکن اصل جو مسئلہ، لوگ پھر ٹیٹوز میں مثلا ذوالفقار بنوا لی، اوپر لکھ دیا لا فتح الا لی لا سیف الا ذوالفقار، یا مولا علی کا نام لکھوا لیا ٹیٹوز میں۔ اب دیکھیے وہ انسان کا جسم ہر وقت طاہر نہیں ہوتا، یہ حرام ہے، اس وجہ سے کہ آپ نجاست کی حالت میں جب وہ نام آپ کے جسم پہ لکھا ہوگا تو وہ حرام ہوگا، اس سے خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کتاب المراجعات علامہ سید شرف الدین موسوی کا اردو ترجمہ ہوا ہے، ہاں جی، یہ المراجعات شرف الدین موسوی صاحب کا اردو میں ترجمہ موجود ہے۔
کل کے درس سے متعلق سوال ہے کہ جب امام زمانہ اس دن میں تشریف لائیں گے تو ان کے دور حکومت میں رسول خدا اور دیگر ائمہ بھی رجعت کرے، ان کی رجعت امام زمانہ کے ساتھ ہوگی یا وقف سے ہوگی، اور کیا 14 معصومین اکٹھے رہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہوگی رجعت، یعنی ایسا نہیں کہ جیسے امام ظہور فرمائیں گے فوراً رجعت ہو جائے گی، یعنی پہلے امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد رجعت کا زمانہ ہوگا۔ اب یہ جو رجعت کے حوالے سے بھی ہے کہ یعنی جو ہستیاں، جیسے کل کہا تھا کہ اصحاب کہف بھی آئیں گے، یا اور کچھ انبیاء کے بارے میں ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا، کہ یہ جو گزشتہ امتوں کے کچھ افراد آئیں گے یہ امام زمانہ کی اصحاب میں شامل ہو کر عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے امام کا ساتھ دے رہے ہوں گے، اور جو ائمہ معصومین یا رسول خدا کی رجعت ہے وہ بھی امام زمانہ کے ظہور کے بعد ہوگی، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، انہیں کیوں لوٹایا جائے گا؟ دو مقاصد ہے ائمہ کی رجعت کا، ایک ان کی ظاہری حکومت کا قیام ہے، اور دوسرا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے کہ دنیا میں جو ان کے قاتلوں سے انتقام لیا گیا ہے، اور یہ جو رجعت میں ان کی حکومت ہے وہ ترتیب سے آئے گی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی حکومت حتمی ہے، اور جو باقی بھی کچھ روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ مثلا حضرت علی، امام حسن، امام حسین، اور اسی طرح سے ترتیب سے یہ حکومت جاری و ساری رہے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ جی ماتحت ہوں گے۔ ہاں جی، اس میں یہی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں کئی امام موجود ہیں تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مفترض الطاعہ ایک ہی امام ہوتا ہے، جیسے ظاہری حیات میں بھی مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، امام علی زین العابدین، ایک وقت میں یہ چار امام موجود تھے، لیکن ظاہری طور پہ حکم امیر المؤمنین کا نافذ ہوتا تھا۔ اسی طرح جب رجعت کے زمانہ میں ظاہری اقتدار ہوگا اس وقت جو امام ظاہراً امام کے حکم میں ہوگا وہ مفترض الطاعہ ہے، باقی مأموم کی حیثیت سے ہوں گے۔ جب مولا علی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں گے پھر امام حسن علیہ السلام ان کی اطاعت باقی ائمہ کریں گے، اسی ترتیب سے باقی ہوگا۔ اس وقت چار انبیاء امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے زندہ ہیں، جن میں سے ایک جناب خضر ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے اب حیات بھی اور زندہ ہیں، دوسرے جناب عیسیٰ جنہیں سولی دی جا رہی تھی تو خدا نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ دیگر انبیاء کے زندہ ہونے کا سبب کیا ہے اور وہ کون سے ہیں؟ اب دیکھیں اس حوالے سے حضرت ادریس اور حضرت الیاس علیہ السلام جو باقی دو انبیاء ہیں جن کے بارے میں روایت ہے وہ زندہ ہیں کہ جناب ادریس اور جناب الیاس علیہ السلام۔ اب ان کے زندہ ہونے کی اگرچہ بظاہر سبب یہ ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام چونکہ انہوں نے جنت کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جبرائیل سے یہ کہا کہ میں نے موت بھی دیکھ لی ہے، اس کے بعد جنت بھی دیکھ لی ہے، اب مجھے جنت سے کیوں نکالا جائے گا؟ تو اس وجہ سے پھر انہیں جنت میں رکھا گیا۔ لیکن در حقیقت یا دوسرے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ پانیوں پر یہ اقتدار دیا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحرا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی معین کیا ہے روایات کے مطابق۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں وہ اس لیے شامل ہوں گے سارے کہ جو اصل تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف اور مقصد ہے وہ معاشرے میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ سارے انبیاء کو کیوں بھیجا گیا کہ معاشرے میں عدل کا نظام قائم کیا جائے، جتنی بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، جتنی بھی روایتیں موجود ہیں، اور وہ عدل کا نظام کب قائم ہوگا؟ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ لہٰذا جب وہ انبیاء کے بعثت کا ایک اہم ہدف اور مقصد تھا، چونکہ اس کی تکمیل امام زمانہ فرما رہے ہوں گے، اس لیے یہ جو حیات زندہ ہوں گے انبیاء وہ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر امام علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا